بلوچستان میں دہشت گردی کا نشانہ بننے والے محمد جنید انصاری کو لاہور کے مقامی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں ان کے رشتہ داروں اور اہل علاقہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تفصیلات عرفان نذیر کی رپورٹ میں دیکھیے۔ یوم میں دہشت گردوں کے ہاتھوں جاں بحق ہونے والے 32 سالہ جنید انصاری کی میت لاہور پہنچی تو ڈپٹی کمشنر کی جانب سے اے سی سٹی رائے بابر نے میت وصول کر کے ان کے گھر پہنچائی۔ جنید انصاری کی نماز جنازہ سمن آباد موڑ کے قریب ادا کی گئی، جس میں عزیز و اقارب اور شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ جنید انصاری کے غمزدہ والد افتخار انصاری کا کہنا تھا کہ شہریوں کو تحفظ دینا حکومت کی ذمہ داری ہے، حکومت دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ کرے۔ اگر یہ سیکورٹی نہیں دے سکتے تو یہ بند کروا دیں، ٹرانسپورٹ نہ چلوائیں، لوگوں کو محدود کر دیں، لیکن بے گناہ شہری قتل ہوں یہ بہت بری بات ہے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ جنید انصاری کے بھائیوں کا کہنا تھا کہ ان کا بھائی کمگو اور با اخلاق تھا، وہ بیوی اور بیٹی کو سسرال چھوڑ کر کوئٹہ سے واپس آ رہا تھا۔ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا ہر چیز ہم سارے بھائی اکٹھے کرتے تھے۔ بڑا اچھا اخلاق ہر چیز کا، وہ ایک سادہ ترین انسان تھا، کسی سے اونچی آواز میں نہیں اس نے آج تک کسی سے بات کی۔ جنید انصاری کے محلہ داروں کا کہنا تھا کہ مرحوم بہت ملنسار تھا، حکومت معصوم شہریوں کو مارنے والے دہشت گردوں کو نشان عبرت بنائے۔ کیمرہ مین عامر باجوہ اور سفیر احمد کے ساتھ عرفان نذیر، جیو نیوز، لاہور۔ بلوچستان کے علاقے یوب میں 9 مسافروں کے قتل کا مقدمہ تھانہ سی ٹی ڈی یوب میں درج۔ ایس ایچ او تھانہ لیویز کی مدیت میں درج مقدمے میں قتل اور انسداد دہشت گردی کے دفعات بھی شامل۔ جمعرات کو دہشت گردوں نے یوب میں بسوں سے اتار کر 9 مسافروں کو قتل کر دیا تھا۔ مقتولین میں سے 2 بھائیوں کا تعلق دنیا پور جبکہ دیگر 7 کا تعلق ڈیرہ غازی خان، مظفر گڑھ، خانیوال، لاہور، گجرانوالہ گجرات اور اٹک سے تھا۔ ضلع یوب کے علاقے ڈب سرا ڈکئی میں دہشت گردوں نے بس سے اتار کر اور شناخت کے بعد 9 مسافروں کی جان لے لی۔ پنجاب سے تعلق رکھنے والے 9 مسافروں کی میتیں پنجاب بلوچستان بارڈر پرس بواٹا کے مقام پر ڈی جی خان انتظامیہ کے حوالے کی گئیں۔ مقتولین میں 2 سگے بھائی جابر طور اور عثمان طور کا تعلق لودھرا کی تحصیل دنیا پور سے، شیخ امجد کا تعلق فیصل آباد سے، صابر کا تعلق گجرانوالہ سے، محمد آصف کا تعلق مظفر گڑھ سے، غلام سعید کا میاں چنو سے، محمد جنید کا لاہور سے، محمد بلال کا اٹک اور بلاول کا تعلق گجرات سے تھا۔ دہشت گردی کا نشانہ بننے والے 2 سگے بھائی عثمان طور اور جابر طور خاندان کے دیگر لوگوں کے ہمراہ کوئٹہ سے دنیا پور اپنے والد کے جنازے میں شرکت کے لیے آ رہے تھے۔ جس گھر سے 1 جنازہ اٹھنا تھا وہاں سے 3 جنازے اٹھے۔ شہید عثمان اور جابر کی باہمت ماں نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا کر یہ پیغام دیا کہ شہداء کی قربانی رائیگاں نہیں جائے گی۔ پاک وطن شاداب چمن پیارے پاکستان، اونچی تیری شان، پیارے پاکستان، اونچی تیری شان۔ 1 سال ہم 3 جنازے اٹھانے پڑ رہے ہیں۔ سیکورٹی داروں سے یہی التجا ہے، خدا را ان سرمچاروں کو نکیل ڈالیں، کسی اور ماں کی گود نہ اجاڑیں۔ یوب میں بسوں سے اتار کر قتل کیے جانے والے مسافروں میں ایک مسافر مظفر گڑھ کے نواحی علاقے چوک قریشی کا محمد آصف بھی تھا، جس کی 3 ماہ قبل ہی شادی ہوئی تھی اور شادی کے فوری بعد ہی وہ نجی کمپنی میں نوکری کے لیے بلوچستان چلا گیا تھا۔ 3 ماہ بعد گھر واپس آ رہا تھا کہ دہشت گردوں کا نشانہ بن گیا۔ یوب میں دہشت گردی کا نشانہ بننے والوں میں گجرانوالہ کا رہائشی 42 سالہ صابر بھی شامل تھا، جو بلوچستان کے ایک پکوان سینٹر پر 15 سال سے کام کر رہا تھا۔ صابر اپنے گھر کا واحد کفیل اور 4 بچوں کا باپ تھا۔ جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے صابر کے اہل خانہ کا کہنا تھا کہ صبح 11 بجے صابر نے فون کیا کہ وہ واپس آ رہا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ انہیں انصاف ملنا چاہیے اور دہشت گردوں کو سزا ملنی چاہیے۔ یوب دہشت گرد حملے میں جاں بحق شیخ ماجد کی میت فیصل آباد میں آبائی علاقے پہنچا دی گئی۔ رحمت آباد کے رہائشی 38 سالہ شیخ ماجد کاروبار کے سلسلے میں 3 روز قبل کوئٹہ گئے تھے۔ یوب حملے میں شہید ہونے والے صابر کی میت بھی ریسکیو ایمبولینس کے ذریعے گجرانوالہ پہنچا دی گئی۔ صابر باورچی کا کام کرتے تھے۔ مرحوم کی نماز جنازہ صبح 10 بجے مقامی قبرستان میں ادا کی جائے گی۔